عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور دین اسلام کا سر چشمہ ہے۔ دین اسلام کی بنیاد عربی زبان ہے۔ اگر ہم عربی زبان سے نابلد ہیں تو پھر اسلام کا، دین کا صحیح مطلب اور مفہوم سمجھنے سے خاسر ہیں۔ یہاں مختلف امور پر ہم کو غور کرنا ہوگا۔ آج ہم اگر اپنی زبان چھوڑ کر آج اس عمر میں، جیسے میں کہتا ہوں خود اپنی بات ہے اور ہمارے جیسے جتنی عمر کے ساتھی ہیں اور یا مجھ سے اور جتنے بڑے بزرگ صاحب ہیں، اگر آج ہم عربی سیکھنا چاہیں تو ہم کو بہت مشکل ہوگی، کیونکہ سیکھنے کا عمل، سیکھنے کا ذہن بہت دور ہو چکا ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے مصروفیات بہت سارے ہم نے لگا رکھے ہیں۔ ٹھان لے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مصروفیات بہت ہیں، سیکھنے میں مشکل آتی ہے اور ہم کو بہت سے کار زندگی نے ایسا الجھا رکھا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ یہ جو نئی نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، ان کو بھی ہم سکھائیں، ہم خود بھی سیکھیں، نوجوان نسل کو بھی سکھائیں۔ لیکن اس سے پہلے جو آسان مجھے لگتا ہے وہ ہے جو اسکول اسٹوڈنٹس ہے، جو اسکول کو جاتے ہیں، ابھی جو نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور 10th تک جو جاتے ہیں، ان بچوں کو اگر ہم اسکول کے دوران ہی، اسکول کی تعلیم کے دوران ہی عربی سکھا دیں تو کچھ عجب نہیں، کچھ مشکل نہیں کہ وہ اپنے 10 سالہ، 12، 13 سالہ اسکول کی تعلیم کے دور میں عربی زبان سیکھ جائیں گے اور قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ طویل گفتگو ہوتی جائے گی، لیکن آپ کو اس کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ غور کیجئے جو میں بات کر رہا ہوں، کیا کہیں نہ کہیں آپ کی بھی یہ سوچ ہے کہ نہیں، یا پھر ہو سکتی ہے کہ نہیں، ضرور ہو سکتی ہے۔ جب ہم عربی زبان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم خود ذاتی طور پر اس کے ذمہ دار ہیں، اور پھر اگر اس کے کوئی ذمہ دار ہیں تو وہ علماء اکرام ذمہ دار ہیں جو مدرسے چلاتے ہیں۔ جی ہاں، بہت سے مدرسے چلانے والے اگر آپ بات کریں تو کتنے مدرسے کے طالب علم، ہمارے بچے تو اسکولوں میں پڑھے ہیں، ہم نے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، دین کچھ سیکھ لیا، علماء اکرام سے سیکھ لیا، بہت بہتر ہمارا دین ہے ہم سمجھتے ہیں، لیکن دین کی اصل کو، دین کی نس کو ہم نہیں پہنچ پائے اور ہم اسی میں اس بھرم میں زندہ ہیں کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، لیکن دین کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے خسارے کا سبب ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں اگر علماء دین کی جو مدرسے چلاتے ہیں تو بہت سے علماء دین کو تعجب ہوگا، لیکن آپ اپنے مدرسے میں ذرا جھانک کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے 50 برسوں میں جتنے مدرسوں میں تعلیم دی ہے، کتنے بچوں کو آپ نے عربی زبان پر عبور حاصل کرنے والا بنایا ہے کہ وہ راست قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے دینی مدارس تو ایسے ہیں جنہوں نے ان مدرسوں کو تجارت بنا رکھا ہے۔ صرف اور صرف ان کے مدرسوں کی زمین حاصل ہوتی ہے، زمین پر 1 سلیب، 2 سلیب، چھپر سے لے کر بلڈنگیں بنتی رہتی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والا تعمیراتی کام جاری رہتا ہے اور ان کی تجارت جاری رہتی ہے۔ پھر ان کے بیٹے اسی کے معتمد بنتے ہیں، اسی کے صدر بنتے ہیں، معتمد کا بیٹا معتمد، امیر کا بیٹا پھر امیر، مسجد کی صدارت لے لی تو ان کا بیٹا پھر مسجد کا صدر، تو یہ مدرسے کی صدارت جس نے لے لی پھر ان کا بیٹا اسی کا صدر۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ تجارت بنا کر رکھ دیے ہیں مدرسوں کو، لیکن کیا یہ لوگوں نے ان کا حق ادا کیا ہے؟ زبانی یاد کرا دیں گے، قرآن مجید کا حفظ کروا دیں گے، علماء اکرام تیار کر دیں گے کہ ایک کورس بنا رکھا ہے کہ یہ عالم ہے، لیکن عامل انہوں نے نہیں بنا دیے۔ انہوں نے کتنے عمل کرنے والے علماء اکرام دین نافذ کرنے کی تو یہ بات ہی نہیں کرتے، یہ تو صرف دین پھیلانے کی بات کرتے ہیں، قرآن کو ادھورا ادھورا سمجھانے کی کئی ایک آیتیں ادھوری ادھوری بیان کرتے ہیں، مکمل آیتیں بیان نہیں کرتے۔ ہم ان کو کیوں بات کریں کہ یہ نہیں کرتے؟ ہم نے خود کیوں نہیں سیکھا؟ اس کا ہم کو محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے عربی زبان سیکھ لی تو ہماری یہ بات ان کے اوپر جا کر ٹکنا چھوٹ جائے گی کہ یہ ہم خود سیکھیں گے اور عربی زبان سے ہم راز سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں بہت سے ایسے مدارس جو تجارت گاہ بن گئے ہیں، بہت سے ایسے تجارت کی مراکز کہا ہے، لیکن بہت سے ایسے مدرسے بھی ہیں جو خلوص دل سے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ ان میں بھی دیکھیے، میرا سوال ان سے بھی ہے کہ ان میں بہت ہی کم، بہت شاذ و نادر ہی عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ 50 سالوں میں اگر حساب لگایا جائے تو بہت بڑے بڑے مدرسوں کو چھوڑ کر جتنے ہمارے لاکھوں جو ہیں، تو اس کا کتنا فیصد نکلے گا آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ہم اتنے عبور عربی رکھنے والے اتنے ہم نے تیار کیے ہیں اور عربی زبان کو عام کرنے کے لیے ہم نے اتنا کام کیا ہے۔
ان دونوں ہی قسم کے مدرسوں میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں طلباء و طالبات نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن کیا کوئی مدرسہ صرف اپنے علاوہ کسی دوسرے یا پورے شہر کے علاوہ یا ضلع کے علاوہ یا ریاست اور ہندوستان بھر کے تمام مدرسوں کا کیا ڈیٹا دے سکتا ہے کہ اتنے لاکھ ہمارے مدرسوں میں اتنے بچے پیدا ہوئے، اتنے بچوں کو ہم نے تعلیم دی اور اتنے بہترین عربی دینے والے جید لوگ پیدا ہوئے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی اس ویڈیو کے بعد کوئی ملے گا تو یہ کہے گا کہ ہم نے ہمارے اسکول میں عربی تعلیم کا انتظام کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا پھر علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ جو بچے دیگر مدارس کو جا رہے ہیں، یہ جو تعلیم دلا رہے ہیں، ان تک عربی زبان کو عام کرنا ان کی ذمہ داری ہے؟ ہاں، صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ نہ صرف ہماری بلکہ تمام جتنے یہ دیکھنے والے ہیں، آج سے ہم ٹھان لیں کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ آئیے ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر میں یہ مدرسوں والی بات کہوں کہ ان مدرسوں کے فارغین کو عربی زبان پر عبور نہیں، تو آپ کے گھروں میں آپ کی جتنے لوگ علماء آ کر پڑھا رہے ہیں، مولوی صاحب آ کر پڑھا رہے ہیں، آپ ان سے جانچ کر لیجئے کہ ان کو کتنی عربی زبان پر عبور ہے۔ جب ان کو ہی عربی زبان پر عبور نہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کو عربی زبان پر عبور کیسے آئے گا؟ وہ تو صرف کچھ قرآنی آیات، کچھ دعائیں، کچھ نصیحتیں وغیرہ یاد کرا کر چلے جائیں گے، اور پھر آپ ہی کی طرح آپ سے اور دوری ان سے ہوتی رہے گی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ دین ہمارا اتنا ہی ہے، نماز پڑھانا سکھا دیا، دعا کرنا سکھا دی، قرآن پڑھنا سکھا دیا، الحمدللہ ہم نے دین کا کام مکمل کر لیا، اور ساری زندگی لگائیں گے دنیاوی مشقتوں پر، دنیاوی علم پر۔ کمائیے، ضرور کمائیے، لیکن اس رزاق کو مت بھولیے جس نے آپ کے ذمے کچھ اور کام بھی کیے ہیں، تو اس کام کو بھی جانیے۔ میں نے اس عربی زبان کو عام کرنے کے لیے میری حد تک جو کوشش شروع کی ہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے جتنا ہو سکتا میں اس کام میں لگا ہوا۔ میں نے ایک کوشش شروع کی تھی کہ اسکول اسٹوڈنٹس کو کیوں نہ عربی زبان اسکولز میں ہی شروع کروا دی جائے، اس کے لیے باضابطہ اویئرنیس پروگرامز اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کی کلاسز، فری کلاسز کا اہتمام، اور تمام چیزیں جتنی ممکن ہو سکی وہ یہاں ہمارے مرکز پر عربی زبان کی بات ہو، سکھائی جانے کی بات ہو، یا پھر دیگر اویئرنیس پروگرامز کی بات ہو، وہ جاری ہیں۔ لیکن میری آپ سب سے خواہش ہے کہ آئیے عربی زبان کے فروغ کے لیے ہماری ان کوششوں کا حصہ بنیے۔ آئیے، میں آپ تمام کو یہاں پر دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے اس کام میں جڑیے اور مضبوطی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیے۔ لازم ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو ضرور ہمارے کام میں کامیابی ہوگی اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی ساتھ آئے گی۔ مل جل کر کام کریں گے، آئیے عربی زبان کو عام کریں۔ ملاقات کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے دیے گئے نمبر پر رابطہ کرتے ہوئے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ تمام اضلاع کے لیے ہم یہ کوششیں شروع کر چکے ہیں، اور اضلاع کے لیے بھی مختلف کاموں کے لیے، مختلف انتظامات کے لیے ہم ٹیمیں تشکیل دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس مقصد کو سمجھا ہے اور ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو والنٹری طور پر جو جڑنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس جڑ سکتے ہیں، اور اس کام کو محلے واری سطح پر، حلقے واری سطح پر، ضلعی سطح پر اور تمام شہری سطح پر، ریاستی سطح پر، تمام ہندوستان تک پہنچانے کے لیے ہماری اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں نے یہ کام عربی زبان کی فروغ کے لیے جب شروع کیا تھا تو میری اپنی جو کوشش تھی یہ تھی کہ میں جب عربی زبان اسکول میں نہ سیکھ سکا، مجھ جیسے جتنے ساتھی اسکول تک نہ سیکھ سکے، تو کیوں نہ اسکول میں اس زبان کو سکھا دیا جائے۔ لیکن ہوتے ہوتے جو ہم آگے بڑھتے گئے، ہمارے کاروان میں، ہمارے قافلے میں لوگ اور جڑتے گئے، اور جب ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ ہر ایک کی یہ تشنگی ہے کہ وہ زبان نہیں سیکھ پائے، اور ہر ایک کی خواہش ہے، یہ دلی خواہش ہے، آرزو ہے کہ وہ عربی زبان سیکھ پائے، تو ہم نے اسکول کے ساتھ ساتھ اور بھی ان شعبوں کو، اور بھی شعبہ حیات کو اس سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ ہم نے شروعات کی تھی مفت تعلیم، عربی تعلیم کے دینے سے، جہاں پر کسی بھی عمر کے لوگ شرکت کر سکتے تھے ایک کلاس روم کے تحت، لیکن وہ ہوتے ہوتے اسکولز تک گئی، اور پھر سے اب پھیلتے ہوئے ہم مختلف شعبہ حیات کو اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کن کن شعبوں کو ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ عربی زبان کی تعلیم کو جو ہم نے مختلف زمروں میں بانٹا ہے وہ ہے اسکول اسٹوڈنٹس، یعنی نرسری ٹو 10th کلاس یا پھر 12th کلاس۔ اس کے ساتھ نان اسکول اسٹوڈنٹس جو اسکول یا تو گئے ہی نہیں
یا پھر ڈراپ آؤٹس ہیں. اور ینگسٹرس جو اس ایج کو پہنچ چکے ہیں کہ جن کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پختہ ہو گئی ہے، ان کا ایک زمرہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایلڈرس ہیں، ایلڈرس گروپ رہے گا. یہ وہ ایلڈرس گروپ ہے جو اپنے روزگار کے لیے مصروفیات میں رہتے ہیں. ان تمام کے لیے اوقات بھی ہم دوسرے کریں گے. یہ ایلڈرس کے ساتھ ساتھ جو گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو جاب سیکرز ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جاب ہولڈرس ہیں، ان کے لیے بھی ہم الگ زمرے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی کلاسز کا اہتمام کیا جائے. یعنی کہ اسکول اسٹوڈنٹس، نان اسکول اسٹوڈنٹس، ینگسٹرس اور جو گھریلو لوگ ہیں، گھر میں خواتین ہو یا مرد گھر میں رہتے ہیں، جو جاب کو جاتے ہیں، ان تمام کے زمروں کو ہم ایک الگ الگ شکل میں، الگ الگ وقت پر، الگ الگ مقامات پر عربی زبان کی تعلیم کا اہتمام کرتے رہیں گے. ان تمام کا لیول الگ الگ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے تھوڑی سی تشنگی ظاہر کی تھی کہ بہت سے حفاظ علماء اکرام جو حفظ تو کر چکے ہیں، بہترین حافظ ہیں، جید حافظ ہیں، بہترین قاری ہیں، علماء اکرام ہیں، علم کا دین علم حاصل کر چکے ہیں اور مفتیان اکرام بھی ہیں، لیکن عربی زبان سے واقف نہیں ہیں. تو ان حفاظ اکرام اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں بھی اسٹوڈنٹس تو اسکولس ان کا اللہ حافظ ہے، جو اسکول سے فارغ ہو چکے ہیں، فارغین مدرسہ کے لیے چاہے حافظ ہوں یا عالم ہوں، عربی زبان سکھانے کا انتظام ہم کریں گے انشاءاللہ. مختلف علاقوں میں، مختلف حلقوں میں، مختلف محلے جات میں، اور بنیادی طور پر ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سب کو عربی زبان آ جائے. اس کے بعد ہمارے جو جنرل کلاسز ہوں گے، ان جنرل کلاسز میں کسی بھی عمر کے، کسی بھی لیول کے لوگ صبح سے شام تک عربی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. کسی بھی زبان، کسی بھی مذہب کے ماننے والے اس عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ہماری جو جنرل کلاسز ہوتی ہیں وہ کلاسز وہ جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کلاسز کا جال ہم تمام شہروں میں پھیلا رہے ہیں. اس کی شروعات ہو چکی ہے. آپ جڑتے رہیے. واٹس ایپ کے ذریعے جڑ کر آپ اپنے جیسے اپنے لوگ جتنے آپ جمع کر پائیں گے، ہم وہاں پر سینٹرز اپنے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. عربی زبان کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اویئرنیس پروگرامز کیے جائیں، جیسا کہ ہم پہلے کرتے آ چکے ہیں. مختلف سیمینارز کیے جا چکے ہیں اور ابھی بھی آئندہ مختلف پروگرامز، اویئرنیس پروگرامز اور سیمینارز کرتے رہیں گے. اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو استاد کا کردار نبھانا اگر چاہتے ہیں تو ہم سے دیے گئے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. اگر ہم آپ کے انٹرویو کے ذریعے آپ کو یہ پاتے ہیں کہ آپ ہماری ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہیں تو ضرور ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے اور ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. آئیے خدمت کیجیے اور عربی زبان کو عام کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو آسان کرے اور تمام ساتھ جڑنے والوں کے حوصلوں کو بلند کرے اور ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے، شر پسندوں کے شر سے بچائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. حق کی آواز اکس ٹی وی، ریچنگ اراؤنڈ دا ورلڈ.